बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब: इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक बगदाद में वाक़ है। सवाल: वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: अरब के लोग खजूर की गुठली से एक बहुत ही मशहूर चीज़ बनाते हैं, नाम बताइए। जवाब: अरब के लोग खजूर की गुठली से कोको बनाते हैं। सवाल: किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ़ होने लग जाते हैं? जवाब: मुसलमानों के गुनाह 90 साल की उम्र में माफ़ होने लग जाते हैं। सवाल: उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? जवाब: उम्मे हिंद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत है। सवाल: हदीस में औरत का जेवर किस चीज़ को करार दिया गया है? जवाब: हदीस में औरत का जेवर हया को करार दिया गया है। सवाल: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, इसके लिए क्या अजर है? जवाब: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की बकरियां चराया करते थे? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराया करते थे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार 12 साल उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशग़ला क्या था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशग़ला आला नस्ल के घोड़े पालना था। सवाल: ग़ज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं? जवाब: ग़ज़वा बदर में सहाबी हज़रत यज़ीद बिन अख़नस सलमा की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं।
سوال: قرآن پاک کی سورہ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمادون لقب سے پکارا جائے گا۔ سوال: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب: قرآن مجید کو سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: نوح علیہ السلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: نوح علیہ السلام کے معنی رونے والا ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کس عورت کے کان بیندے یعنی چھیدے گئے تھے؟ جواب: بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے کان بیندے یعنی چھیدے گئے تھے۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب: بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال: کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ سوال: کس صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب: سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: وہ لڑکیاں جن کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو ایسی لڑکیاں اکثر اپنے والدین سے با وفا ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی، یہ محض کسی کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پاؤں پر لگاتار تیل لگاتے ہیں وہ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں اور ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے، نیند اچھی آتی ہے اور نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ جب ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ سے بائیو کیمیکل ڈوپامائن کا اخراج ہوتا ہے، جو انتہائی خوشی پیدا کرنے والا عنصر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا مزاج اچھا محسوس کرتے ہوئے خوش رہتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کون سی زبان میں نازل فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن اقصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن اقصص کا نام دیا ہے۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟
جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس ہیں، جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: 1 کاہن، 2 بادشاہ، 3 رویت۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی تھے۔ سوال: غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ دل کا غم ایسے اتارتا ہے جیسے تم پانی سے منہ دھو کر اپنا چہرہ غلاظت سے پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تلبینہ تمہارے پیٹوں کو غلاظت سے پاک کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ سوال: جنتی کا قد کم و بیش کتنے فٹ کا ہوگا؟ جواب: جنتی کا قد 90 فٹ کا ہوگا۔ سوال: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد ضرار ہے۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا بنیاد ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: رزق لانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی تھی۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟
جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کس طرح ہلاک ہوئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہوئی تھی۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب: حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال: حضرت جویریہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے دولت ملتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: نیک اعمال واپس نہیں آتے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال تھی؟ جواب: کافر بادشاہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟
جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔